ہزاروں سالوں سے لے کر آج تک اس پاک زمین پہ انسانی خون پانی کی طرح بہایا گیا ہے۔ بدلتے دنوں نے ہر شخص کا اصلی چہرہ تو واضح کر دیا ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کی کہانی خون میں بھیگی ایک داستان۔ السلام علیکم پیارے ویورز، میں ہوں احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ فلسطین کے زمینی اس ٹکڑے پہ سن 1202 سے اس جگہ پہ قبضہ کرنے کی لڑائی چل رہی ہے۔ آخر کیوں؟ آج سے 3000 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام فلسطین کی زمین کی طرف روانہ ہوئے، مگر ان کے قافلے نے ان کے ساتھ مل کر جنگ نہ کی، اور جس کے نتیجے میں آپ کی قوم کو اللہ نے عذاب کے طور پہ ایک صحرائی علاقے میں بند کر دیا۔ پھر تورات نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام پہ، جس میں اللہ نے واضح کر دیا that particular area is for only ابراہیم علیہ السلام، اور ان کی قوم فلسطین میں آباد ہوگی، جس کی وجہ سے اور آج تک یہودی کلیم کرتے ہیں کہ یہ جگہ ہمیں خود اللہ نے دی، جو کہ ٹھیک بھی ہے، لیکن یہودی تو بنی اسرائیل ہیں اور اللہ نے تو یہ جگہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لیے رکھی تھی۔ تو اس بات سے یہ تو واضح ہے کہ یہ قوم حضرت اسحاق سے ہے۔ تو ناظرین، ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل بھی تو ہیں، ان کا کیا؟ حضرت اسحاق is the only father of بنی اسرائیل، لیکن حضرت اسماعیل is the father of whole عرب۔ Let me clear this، یہودی بھی اس بات کو مانتے ہیں، اور جتنا وہ اپنا حق اس زمین پہ سمجھتے ہیں اتنا ابراہیم کے دوسرے بیٹے کا بھی ہے۔ 40 سال کی آزمائش کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جوشا کی لیڈرشپ میں آخر پہلی جنگ لڑی اور وہاں بس گئے، لیکن کچھ ہی ٹائم بعد یہ اس زمین سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور 300 سال بعد پھر اس زمین کو حضرت داؤد علیہ السلام کی مدد سے فتح کر لیا گیا، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلی بار ایک اللہ کی عبادت کے لیے جگہ بنوائی، اور یہودیوں نے 400 سال کی طویل حکومت کی اس تمام علاقے میں۔ ایک بہت بڑی امپائر جس کا نام بیبلیونا نے فلسطین کو خاک میں ملا دیا، اور تمام یہودی غلام بنا کر اپنی خدمت کروانے لے گیا۔ لیکن پھر اس کے ساتھ وہ ہوا جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا، اور کہتے ہیں نا، ہر چڑھتے سورج کو زوال ہے، اور وہ دن آ گیا۔ سائرس the great means حضرت ذوالقرنین نے بیبلیونا کو خاک میں ملا دیا اور ساری سلطنت اپنے نام کر لی، اور تمام یہودی اپنے وطن لوٹا دیے گئے، اور انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تباہ ہوا ٹیمپل دوبارہ بنانے کا حکم دیا گیا۔ لیکن the great رومنز نے کچھ عرصے بعد انتہائی ظالمانہ حملہ کیا اور یروشلم پہ قبضہ کر لیا، اور ظلم کی وہ داستان بنائی جو آج تک کسی نے نہ کی تھی۔ اس طرح یہودی ایک بار پھر اپنے وطن سے محروم ہوئے، اور دوسری دفعہ بنایا جانے والا ٹیمپل، جسے ہم ہیکل بھی کہتے ہیں، ہیکل سلیمانی، پھر سے تباہ کر دیا گیا، اور آج تک وہ دوبارہ نہ بن سکا۔ اور رومنز کا زوال کا وقت تب آیا جب اس نے اپنا رخ مکہ مدینہ کی طرف کیا۔ پھر ہونا کیا تھا؟ The great رومنز اور پرشینز بھی خاک میں مل گئے، کیونکہ ان کا لیڈر کوئی عام لیڈر نہ تھا۔ The Prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے The great رومنز اور پرشین کو خاک میں ملا۔ رومنز اور پرشین امپائر کے فتح ہوتے ہی حضرت عمر the second خلیف، اسلام کے دوسرے بڑے خلیفہ، جن کی بادشاہت دنیا کی سب سے بڑی بادشاہت، اور جب مسلمانوں نے یروشلم کا دروازہ کھٹکھٹایا تو پھر کرسچنز کی ہمت نہ ہوئی اور سارا علاقہ مسلمانوں کو قبضے میں دے دیا۔ اور پھر ناظرین، قریباً 350 سال یہاں یہودی اور مسلمان بنا کسی لڑائی کے رہتے رہے، اور مسلمانوں کی آپسی اختلاف کا فائدہ اٹھایا گیا، اور پورے یورپ سے اکٹھی کی گئی فوج نے یروشلم پہ حملہ کیا، جو انتہائی ناقابل مذمت حملہ تھا، اور انتہائی سفاکی سے یہودیوں اور مسلمانوں کا قتل عام کیا، اور جو قیادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کی قوم کے پاس آئی تھی، دوبارہ سے چھین لی گئی۔ اس ویڈیو کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے اور مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے
ہمارا چینل لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔